بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے مخرج نمبر 11 یعنی حرف را کے بارے میں پڑھا تھا اور جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس دیکھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ تو آج ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 11 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 12 سے کرنا ہے۔ تو دیکھیے، مخرج نمبر 12 سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ مخرج نمبر 12 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ تا، دال، طو۔ تا، دال اور طو، ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات کو آپ غور سے سمجھیے گا۔ نطعی جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نطعی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور نطعی کہتے ہیں مسوڑوں کے درمیان والی کھردری جگہ کو۔ تالوں اور مسوڑوں کے درمیان والی کھردری جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نطعی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ تا، دال اور طو اسی جگہ کے قریب سے ہی ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو نطعی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ کھردری جگہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زبان سے محسوس نہیں کر پا رہے تو آپ اپنا انگوٹھا اپنے تالوں پر تھوڑا سا رگڑیں۔ یہ دانتوں کے ساتھ ہی جو آپ کا تالوں شروع ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا رگڑیں۔ جب آپ اس کو رگڑیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کچھ لکیریں ہیں اوپر، اسی کو کھردری جگہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم نطعی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اسی سے بنا ہے نطعیہ۔ تو ہم ان حروفوں کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسی جگہ کے قریب سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے قاعدے کی جانب۔ دیکھیے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو تا، دال اور طو ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو تا، دال اور طو ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے ان کی ادائیگی کو سمجھیں۔ ہماری زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، یعنی ثنایا علیا کی جڑوں سے لگتی ہے، تب جا کر یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور طو۔ اب آپ نے یہ جانا کہ تا، دال اور طو کی ادائیگی سیم ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈفرنس ہے، آپ نے اس ڈفرنس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے اس ڈفرنس کو نہیں سمجھا تو آپ قرآن مجید کے اندر غلطی کریں گے، اور چھوٹی غلطی نہیں کریں گے بلکہ آپ بڑی غلطی کریں گے۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس چیز سے بچنا ہے۔ اب ان کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی ان کے اندر جو ڈفرنس ہے نا، وہ موٹا پور یعنی موٹا اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب آپ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو تا اور دال ہیں، یہ دونوں مرقق ہیں۔ تا اور دال یہ دونوں مرقق ہیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ یہ حروف مستفیلہ کے اندر آتے ہیں کیونکہ یہ دونوں باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اسی طرح تا اور دال، ان دونوں کے بعد کون سا حرف ہے؟ طو۔ طو یہ مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اور اس کو حروف مستعلیہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، تا اور دال یہ دونوں باریک ہیں، اور طو یہ موٹا ہے، لیکن ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے۔ اب آپ ان میں فرق کر کے کیسے سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے؟ دیکھیں، آپ نے یہاں پر ٹرک کے طور پر جو یاد رکھنا ہے وہ ہے آواز۔ آپ نے آواز کو یاد رکھنا ہے، تب ہی آپ پر اور باریک میں فرق کر پائیں گے۔ دیکھیں، جب ہم تا اور دال کو پڑھتے ہیں نا، تو ہم پڑھتے ہیں تا، دال۔ آپ میرے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیجئے، تا، دال، تا، دال۔ اب آپ اس کے اندر کی آواز کو یاد رکھیے گا، تو یہ اس کی آواز ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں طو کو، طو، 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 طو۔ اب اس کے اندر کی آواز کو یاد رکھیے گا، او، 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 او۔
اب آپ ان دونوں آوازوں کو ملائیں، او او۔ تو اس آواز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ آواز کو یاد رکھ پاتے ہیں تبھی آپ پر اور باریک میں فرق کر پائیں گے۔ تو آپ نے تا کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے تو کو بھی باریک پڑھ لیا تو آپ تا اور تو میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ قرآن مجید میں کیا پڑھیں گے؟ صراط المستقیم، حالانکہ وہاں پر کیا ہے؟ صراط المستقیم، کیونکہ جب آپ نے وہاں پر موٹا پڑھا ہی نہیں تو تا لگے گا۔ تو تا اور تو میں فرق کرنے کے لیے آپ نے تا کو باریک پڑھنا ہے اور تو کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور اس کی ٹرک کیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کی آواز کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی بھی موٹا حرف ہو، کوئی بھی باریک حرف ہو، آپ نے اس کی آواز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس کی آواز سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے، کیونکہ اب یہاں پر تا، دال اور تو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ جب یہ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں تو ہم ان تینوں کو کیسے الگ الگ پڑھیں گے؟ تو اس کے اندر ساری بات آواز کی ہی آ جاتی ہے۔ آپ نے آواز کو یاد رکھنا ہے، کیسے؟ تا، دال، تو، او، او۔ تو آپ نے یہ آواز کو یاد رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان تینوں کو اچھی طرح سے ادا کر پائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کی مشق کی طرف۔ یہ جو ہے تا یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اسی طرح سے دال بھی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا اور دال یہ دونوں باریک پڑھے جانے والے حرف تھے۔ اب ہم چلتے ہیں تو کی طرف۔ تو یہ مفخم ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیے گا، کیونکہ اکثر لوگ پر کے اندر غلطی کر دیتے ہیں۔ باریک نکالنا تو ہر کسی کو آ جاتا ہے، لیکن پر حرف کے اندر لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ پر حرف کو اچھی طرح سے سیکھیے گا تاکہ آپ قرآن مجید کے اندر اسے اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ اب تو مفخم ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو زبر تو زیر تی، تو پیش تو تی تو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں لازماً شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے مخرج کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔